یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی پہلی خبر ہے کرناٹک سے۔ کرناٹک میں تبدیلی مذہب مخالف قانون جلد ہوگا نافذ، آرڈیننس بھی لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کرناٹک کی کابینہ نے جمعرات کو تبدیلی مذہب کے خلاف قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرناٹک مذہبی حقوق کے تحفظ کا بل گزشتہ سال دسمبر میں کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے، لیکن یہ بل ابھی تک قانون ساز کونسل میں زیر التوا ہے۔ حکمران بی جے پی قانون ساز کونسل میں اکثریت میں نہیں ہے۔ قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر جی سی مدھوسوامی نے کہا کہ ہم نے کرناٹک آزادی مذہب کے حقوق کے تحفظ کا بل پاس کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے اسے قانون کے ساتھ کونسل میں پاس نہیں کیا جا سکا، اس لیے کابینہ میں جمعرات کو ایک آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی پنجاب پولیس نے جمعہ کے روز کہا کہ موہالی میں اس خفیہ یونٹ کے دفتر میں دھماکے کا اہم سازش کرنے والے ترون تارن ضلع کا رہنے والا لکھویندر سنگھ لانڈا ہے، جو کہ ایک گینگسٹر ہے۔ 2017 میں کینیڈا چلا گیا تھا۔ وہ ببر خالصہ کے دہشت گرد ہرویندر سنگھ رنڈا کے قریبی معاون ہے، جس کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI سے قریبی رشتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے کہا کہ پاکستان ISI کی حمایت سے BKI ببر خالصہ انٹرنیشنل گینگسٹر کے ذریعے اس راکٹ حملے کو انجام دیا تھا۔ ناظرین ملک کی قومی راجدھانی دہلی سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ یہاں کیرتی نگر میں واقع چونا بٹی کی کچی آبادی والے علاقے سلم ایریا میں آگ لگ گئی ہے۔ اس سے موقع پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موقع پر موجود تھی۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہیں۔ چیف فائر آفیسر راجیش پنوار نے بتایا کہ فائر بریگیڈ کی تقریباً 45 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں۔ آگ پر قابو پا لیے جانے کی خبریں ابھی تک آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی نارتھ دہلی میونسپل کارپوریشن کی انسداد قبضہ جات کارروائی کے تحت شمالی دہلی میں گوشت کی درجنوں دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ علاقے کے شہری حکام نے ایک ہفتہ قبل شروع ہونے والی جاری مہم کے حصے کے طور پر اصولوں کی خلاف ورزی پر نارتھ دہلی میونسپل کارپوریشن نے جمعرات کو روہینی اور قرول باغ زون میں آنے والے علاقوں میں غیر قانونی عارضی ڈھانچے کو ہٹانے کی کارروائی کی ہے۔ مذکورہ شہری ادارے نے 4 مئی کو دکانوں یا سڑکوں پر دکانداروں کے ذریعے گوشت کی غیر قانونی فروخت کو روکنے کے لیے ایک مہم شروع کی تھی۔ اس کے بعد سے دہلی میونسپل کارپوریشن حکام نے گوشت کی 100 دکانوں کو سیل کر دیا اور 70 تا 80 عارضی ڈھانچے کو اس کے دائرے اختیار میں آنے والے علاقوں سے ہٹا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہی غریبوں کی جانب سے اشکالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور کے مانا میں واقع سوامی وویکانند ہوائی اڈے پر جانچ کے دوران چھتیس گڑھ حکومت کا ہیلی کاپٹر جمعرات کی رات تقریباً 9 بجے لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس حادثے میں پائلٹ اور کو پائلٹ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مانا ایئرپورٹ ہیلی کاپٹر گرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ناظرین گرامی PDP صدر سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا دعویٰ ہے کہ انہیں بڑگام میں برسر احتجاج پنڈت برادری کے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے سے باز رکھنے کے لیے خانہ نظر بند رکھا گیا ہے۔ ان کا الزام تھا کہ کشمیری مسلمانوں اور پنڈتوں کا ایک دوسرے کو دکھ درد کو بانٹنا سرکار کے فرقہ وارانہ بیانیے کو راس نہیں آتا۔ بتا دیں کہ وسطی ضلع بڑگام کے چاڈورہ علاقے میں مشتبہ جنگجوؤں کے ہاتھوں راہل بٹ نامی پنڈت سرکاری ملازم کی ہلاکت کے بعد شیخ پورہ کالونی میں رہائش پذیر پنڈت برادری کے لوگ اس وقت برسر احتجاج ہیں۔ ناظرین گرامی کیرلا میں کورونا کے بعد ٹومیٹو فلو کی دہشت ہے اور کئی بچے زد میں آنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور رپورٹ مختلف قسم کی یہی بیان کرتی ہیں۔ جی ہاں، کیرلا کے کئی اضلاع میں کورونا کے بعد ٹومیٹو فلو قہر ڈھا رہا ہے۔ ریاست میں کئی بچے متاثر پائے گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر صحت وینا جارج نے اس بیماری کو لے کر لوگوں سے احتیاط برتنے کی گزارش کی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے تمل ناڈو نے کیرلا کی سرحد سے متعلق سبھی چیک پوسٹ پر چوکسی بڑھا دی ہے۔ تمل ناڈو کے محکمہ صحت نے بچوں میں ٹومیٹو فلو پھیلنے کی اطلاع کے بعد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی جانچ کے لیے صحت، پولیس اور ریونیو افسران کو پلکڑ ضلع کے والیار چیک پوسٹ، ترووننتپورم کے کالیا کاولی اور تھینی چیک پوسٹ پر تعینات کیا ہے۔
ناظرین گرامی، گجرات کی OBC لیڈر اور سابق رکن اسمبلی الپیش ٹھاکر کے حالیہ بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی باتوں پر غور کیا جائے تو صاف لگتا ہے کہ وہ BJP سے اس وقت ناخوش ہیں۔ ایسے میں چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ گجرات انتخابات سے پہلے ریاست میں BJP کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ حال ہی میں گجرات ٹھاکر سینا کے ذریعے منعقد ایک اجتماعی شادی تقریب میں حصہ لیتے ہوئے الپیش ٹھاکر نے کہا تھا کہ میں رادھن پور اسمبلی سیٹ سے یعنی پاٹن ضلع سے اسمبلی انتخاب لڑنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی مجھے باہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اسے بھی انتخاب لڑنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ناظرین گرامی، زوراور لیڈر مختار انصاری کے بیٹے اور سماجوادی پارٹی رکن اسمبلی عباس انصاری کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا۔ UP اسمبلی انتخابات کے دوران اشتعال انگیز بیان دینے کے معاملے میں ہائی کورٹ نے FIR رد کیے جانے اور گرفتاری پر روک لگائے جانے کی عباس انصاری کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سنیتا اگروال اور جسٹس سادھنا رانی ٹھاکر کی ڈویژنل بینچ نے پولیس کے ذریعے چارج شیٹ لگائے جانے کے بعد عباس انصاری کی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ ناظرین، ادھر یوکرین کے ایک سرکردہ مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے اعلیٰ کمانڈر جنرل والیری گیراسیموف کو معطل کر دیگر افسران کے گروپ کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی فوجی خفیہ کے ایک تجربہ کار اور صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اندرونی سرکل میں سے ایک افسر نے دعویٰ کیا کہ روسی فوج کے چیف آف اسٹاف گیراسیموف کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان نے سری لنکا کے شہریوں کو ویزا جاری کرنے پر پابندی کے دعوے کو اس وقت مسترد کر دیا ہے۔ جی ہاں، سری لنکا میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے جمعہ کو سری لنکا کے شہریوں کو ویزا جاری کرنے پر روک لگانے کے دعووں کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ویزا ونگ کے عملے کے دفتر میں حاضری سے قاصر ہونے کی وجہ سے آپریشنل مشکلات آ رہی ہیں۔ ہائی کمیشن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہائی کمیشن واضح طور پر اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس نے یا سری لنکا یا ہندوستان کے قونصلیٹ جنرل یا اسسٹنٹ ہائی کمیشن نے ویزا جاری کرنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین اپنے کام کو جلد معمول پر لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الجزیرہ ٹی وی کی فلسطین کے لیے نمائندہ صحافی شری ابو عاقلہ کی ہلاکت پر فلسطین نے اسرائیل کی طرف سے مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو الجزیرہ کے خاتون صحافی شری ابو عاقلہ کے قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا جائے۔ خاتون صحافی کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں فلسطینی صدر محمود عباس نے ان باتوں کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ امریکہ کا شام کے شمال میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK-YPG کے زیر کنٹرول علاقوں میں پابندیاں نرم کرنے کا ارادہ ایک غلطی ہے جسے ہم کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ صدر اردوغان نے استنبول میں ایجنڈے کے موضوعات پر صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ امریکہ کے شام میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK-YPG کو پابندیوں سے معاف رکھنے سے متعلق پلان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ YPG ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جو PKK کے ہے وہی YPG ہے، لہٰذا امریکہ کی اس خطا کو قبول کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یوں بھی امریکہ کی حالیہ تمام حکومتیں PKK دہشت گرد تنظیم کو یا پھر شام کے شمال میں موجود تمام گروہوں کو مادی تعاون فراہم کرتی رہی ہے۔ امریکہ گاڑیوں، دیگر ساز و سامان اور امونیشن سے لدے ٹرالروں کے ٹرالر بھیجتا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہم تمام امریکی حکومتوں کو بتاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ترسیل کا یہ سلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کل کے غیر معمولی اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی طرف سے خواتین پر عائد پردے کی پابندی پر غور کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر ہاربر اوڈارڈ نے بند کمرے میں منعقدہ اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ سفیروں نے افغانستان میں اقوام متحدہ کی سیاسی مشن کی سرگرمیوں پر بات چیت کی، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ناظرین، جاپان نے کہا کہ شمالی کوریا کی طرف سے کل فائر کیے گئے میزائل قومی اقتصادی زون کے سرحدوں سے باہر بحیرہ جاپان میں گرے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 20 تا 24 مئی کو متوقع دورہ جنوبی کوریا سے قبل شمالی کوریا کے میزائل تجربات علاقائی ممالک میں اندیشوں کا سبب بن رہے ہیں۔ جاپان کے وزیر دفاع کیشی نوبو نے کہا کہ کل شمالی کوریا نے 3 میزائل فائر کیے جو جاپان قومی اقتصادی زون سے باہر گرے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنی خبریں تھیں جو عالمی سطح کی اور قومی سطح کی اور ریاستی سطح کی پیش کی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات